اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو فضائل سورہ ملک کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورۃ ملک کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورت کو تبارک، مانعہ اور منجیہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اس سورت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانے میں ہم مانعہ، عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ یہ طبرانی میں آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا۔ وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مانعہ ہے، یہ منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے۔ اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے مطالبہ کرے گی، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ یہ ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے۔ اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت تبارک الذی ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورت علم، تنزیل، السجدہ اور سورت تبارک ہر رات پڑھتے اور سفر و حضر میں بھی کبھی ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کا 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ یہ روح المعانی میں ہے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عالم سکرات میں ذرا بھر تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔